الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور بچوں، مغرب بعد سے تقریباً ہم سب یہاں پر بیٹھے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں. آپ کے پاس تنظیم تحفظ شریعت ویلفیئر سوسائٹی جو کہ ہاٹ کی ایک تنظیم کی ایک ٹیم یہاں پر ایک مقصد لے کر کے آئی ہے. اللہ رب العزت نے اس امت کی فلاح اور اس امت کی کامیابی کا ذمہ لیا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے آسمانی دوسری کتابوں کے بارے میں اس لفظ کا ذکر نہیں فرمایا. یہی وجہ تھی کہ توریت کے اندر تحریف کر دی گئی، انجیل کے اندر تحریف کر دی گئی، زبور کے اندر تحریف کر دی گئی. یہ ساری آسمانی کتابیں تھیں. لیکن ہماری کتاب جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قرآن مجید، اس پر تحریف نہیں ہو سکتی ہے. وہ قرآن ہے جو قیامت تک اسی طریقے سے رہے گی جس طریقے سے موجود ہے. اور پھر اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا. جب جب امت پر اللہ کی طرف سے کوتاہی آئی ہے اور لوگوں نے خدا کو پوجنا، خدا کی پرستش کرنا چھوڑا ہے، اللہ نے ایک جماعت کو بھیجا ہے. نبیوں کا ایک سلسلہ تھا جو ختم ہوا. اللہ نے اس کی جگہ پر علماء دین کو تیار کیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارثین ہیں.
انبیاء جو کام کیا کرتے تھے اس کام کی ذمہ داری اب قوم کے امت کے علماء پر رکھ دی گئی ہے۔ چائے کا سلسلہ بند کر دیجیے، رکھ دی گئی ہے۔ آپ کے علاقے میں جتنے علماء رہتے ہیں یقیناً کچھ علماء میں کوتاہی ہے، کمزوری ہے، عمل کے مقابلے میں تھوڑے کم کرتے ہیں، تو کچھ بدگمانیاں بھی ہیں کہ علماء لوگ عمل نہیں کرتے، لیکن اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری دی ہے کہ سچ بات کو، حق بات کو عوام الناس تک پہنچایا جائے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے میدان میں ہر عالم سے سوال کیا جائے گا کہ جتنا علم تمہارے پاس تھا اس کو تم نے دوسروں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ حشر کے میدان میں جو 7 سوالات کیے جائیں گے اس میں 5واں سوال یہ ہوگا کہ کتنا علم سیکھا اور اس کو دوسروں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی آدمی اگر اپنی آنکھوں سے شریعت کے خلاف، دین کے خلاف، نبی کے مزاج کے خلاف، قرآن کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف اپنے آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھے تو اگر اس کے اندر طاقت ہے، وہ کر سکتا ہے، تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اس سے کہے میرے بچے، میرے بیٹے، میرے بھائی، میری بہن، یہ کام اللہ کو ناراض کرنے والا کام، اس کام کو مت کرو، اس سے باز آ جاؤ، رکو اور اپنی طاقت اور قوت دکھائے اسے اس کام سے باز کرنے کی۔ لیکن اگر وہ اپنی ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اسے خدشہ ہے اس بات کا کہ میں کمزور ہوں سماج میں اگر اسے ہاتھ سے پکڑوں گا، ایک تھپڑ رسید کروں گا یا اسے پیٹوں گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ پر حملہ کر دے اور مجھے آنچ آئے، تو پھر وہ اپنی زبان سے کہے کہ بھائی اس کام کو قرآن اور حدیث میں اس کام کو منع کیا گیا، مت کرو، یہ عذاب الہی کو دعوت دے گا۔ کام تم کرو گے لیکن پورے سماج پر عذاب آئے، اس لیے اس کام سے باز کرو۔ اور اگر اس کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس کے اندر، اس کے دل میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ کہہ نہیں سکتا کہ زیادہ طاقتور لوگ ہیں اور ذمہ دار لوگ ہیں، گنڈے ٹائپ کے لوگ ہیں، اگر ان سے کہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میری شامت آ جائے، تو پھر وہ اپنی زبان سے اس چیز کو برا سمجھے کہ انسان اس کام کو غلط کر رہا ہے، یہ غلط انسان ہے، اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دے، اس سے ملنا چھوڑ دے، اس سے بات کرنا چھوڑ دے، اس کے پاس جانا چھوڑ دے اور اس سے اپنے تعلقات کو توڑ دے۔ پچھلے زمانے میں امت کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اس بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے لے جاؤ اور زمین میں پلٹ کر دے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے میرے خالق و مالک، اے الہ العالمین، آپ اس بستی، پوری بستی کو عذاب دینے کا حکم دے رہے ہیں، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تیری عبادت میں دن رات مشغول رہتے ہیں، ذکر و تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، ہمیشہ سجدوں میں اور رکوع میں اور تلاوت میں لگے رہتے ہیں، وہ لوگ بھی تو وہاں موجود ہیں۔ ان منکرین کے ساتھ، ان فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ ان لوگوں کا کیا کروں؟ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کو بھی ان کے ساتھ میں عذاب دو، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے سامنے میں یہ لوگ غلط کرتے ہیں لیکن یہ اپنے ہونٹوں سے ووٹ نہیں ملاتے، جن سے کچھ کہتے نہیں ہیں،
ان کو منع نہیں کرتے ہیں، ان کے سامنے غلط ہوتا ہے یہ ان کو منع نہیں کرتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، رشتہ داری جوڑتے ہیں، اور اپنے دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھتے، اس لیے ان کو بھی ان کے ساتھ ساتھ میں عذاب۔ ہر شخص پر ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے سامنے میں کوئی کام شریعت کے خلاف ہو تو اسے بولنا ضروری ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم نے ایک بار ان سے پوچھا کہ آپ تو کلیم اللہ ہے، اللہ سے باتیں کرتے ہیں آپ، اور آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ایک بات بتائیے کہ اس وقت میں اس دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے سب سے بڑا عالم؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا سا اپنے اندر میں فخر محسوس ہوا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کلام الہی میرے اوپر اترتا ہے، تو کہہ دیا کہ سب سے زیادہ میں ہی جانتا ہوں۔ اللہ کو یہ بات ناگوار گزری، اللہ نے کہا ہے موسیٰ تم سب سے زیادہ نہیں جانتے ہو، تم سے بھی زیادہ کوئی آدمی جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بتائیے وہ کون ہے جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میں اس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ واقعات کے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان سے جا کے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے کچھ سیکھوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے اور میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، آپ نہیں پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی جو بھی شرائط ہے مجھے سر آنکھوں سے قبول ہے، آپ کہیے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو میرے ساتھ چل تو رہے ہو لیکن میں جو کچھ بھی کروں گا صرف دیکھنا، کچھ بولنا نہیں، اگر کچھ بولو گے تو اسی وقت تمہارا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ۔ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی ہے، غلط ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ ساتھ میں چلے، سمندر پار کرنا تھا، ایک کشتی والے سے کہا کہ ہمیں اس ندی سے پار کرا دو، بیٹھے کشتی پر، جب پیسے دینے لگے تو کشتی والے نے کہا آپ لوگ شریف دکھتے ہیں، نیک بندے لگ رہے ہیں اللہ کے، آپ لوگوں سے پیسے میں نہیں لے سکتا، آپ لوگ پیسے رکھ لیں۔ کنارے پہنچنے والے تھے، خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی کو توڑ دیا، تھوڑا سا حصہ توڑ دیا اور وہ کشتی سے اتر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا بڑے عجیب انسان ہوا، اس نے آپ کو کشتی پر بٹھایا، ندی پار کرایا، کرایہ تک نہیں لیا، تم نے اس کی کشتی کا نقصان پہنچا دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو میں نے کہا تھا یہ کچھ بولنا مت، میں کروں گا تو تم اب نکل لو یہاں سے، میں ساتھ نہیں رہوں گا تم کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو ایک موقع اور دے دو، اب نہیں بولوں گا۔ دونوں آگے نکلے، گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں سے کھانا مانگا، گاؤں والوں نے کھانا نہیں کھلایا، ایک مکان کی دیوار گر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا غلام ساتھ میں ہے، میں بھی ہوں، تم بھی ہو، تینوں مل کر کے اس دیوار کو کھڑی کریں گے۔ تینوں نے مل کر دیوار کو کھڑی کر دیا، چلنے لگے۔ کہا عجیب آدمی ہو، ارے کھانا نہیں کھلایا، اوپر سے کام کر کے دے دیے، کم سے کم مزدوری کے طور پر کچھ کھا ہی لیتے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا میرا بننے والا نہیں ہے، آپ نکل دو یہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آخری موقع مانگا، آخری موقع وہ لوگ چل رہے تھے، ایک بچہ کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کا گلا دبا کے اس کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اس معصوم بچے کو مار دیا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خضر علیہ السلام نے اس کو سارے مسئلاتیں سنا دی کہ کشتی کا واقعہ یہ تھا کہ جس بستی میں یہ کشتی گئی تھی بادشاہ ظالم تھا اور بے عیب چیز کو لے لیتا تھا، میں نے اس کشتی میں عیب ڈال دیا، اب وہ اس کشتی کو نہیں لے گا، اس بیچارے کا روزگار چلتا رہے گا اور اس کا کام ہوتا رہے گا۔ یہ اس کے فائدے کے لیے میں نے کیا تھا، اور وہ دیوار جو گری ہوئی تھی میں نے اسی لیے اٹھا دیا تھا کہ 2 یتیم بچوں کی وہ دیوار تھی، اس کے اندر خزانہ رکھا ہوا تھا، اگر وہ اور ہٹ جاتا تو گاؤں والوں کو پتہ چل جاتا، اس کے خزانے نکال لیتے، ان بچوں کو نہیں مل پاتا، یہ بڑے ہو کر کے جب گھر کو چھوڑیں گے تو ان کو وہ خزانہ ملے گا۔
اور پھر تیسرے بچے کے بارے میں بتایا کہ نہایت ہی فاسق اور فاجر ہونے والا تھا، اپنے ماں باپ کو ستانے والا تھا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا۔ تینوں میں اللہ کا حکم تھا، میرا کچھ نہیں تھا۔ لیکن ایک نبی ایک مسلمان اور ایک حق اور سچ بات بولنے والا، اس کی نگاہوں کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے جب غلط ہوگا تو وہ چپ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھلے خضر علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ نہیں بولوں گا، لیکن ایک نبی کی نگاہوں کے سامنے اگر کچھ غلط ہوگا، ظلم ہوگا تو وہ چپ نہیں رہے گا۔ ہم بھی اللہ کے نبی کے امت ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے غلط ہوگا ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم بولیں گے ضرور کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور ہم نہیں بول سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جو زبان سے بھی نہیں بول سکتا اگر ایمان نہیں ہے تو دل میں برا سمجھے، یہ بہت کمزور درجے کا ایمان ہے، یہ ایمان نہیں ہے، وہ ڈر رہا۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔